السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 28 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 1 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ چین کی جانب سے افغانستان کی مضبوط حمایت کا اظہار۔ چینی صدر شی جن پنگ نے جمعرات کے روز کہا کہ ایک پرامن، مستحکم، ترقی یافتہ اور خوشحال افغانستان افغان شہریوں کی تمنا ہے اور یہی علاقائی ممالک اور بین الاقوامی برادری کے مفاد میں بھی ہے۔ چین کے صدر نے افغانستان کے لیے مضبوط حمایت کا اظہار چین کے شہر تنسیچو میں ایک علاقائی کانفرنس کے لیے اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سلامتی کا احترام کیا ہے اور افغانستان کی پرامن اور مستحکم ترقی کے عزم پر قائم ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیے میں افغانستان میں موجودہ ابتری کے ذمہ دار ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ اس کی معاشی بحالی کے اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ تمام فریق اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کو افغانستان میں تعمیر نو اور ترقی کی ذمہ داری پوری سنجیدگی سے قبول کرنی چاہیے اور افغان عوام کی املاک جتنا جلد ہو انہیں لوٹا دینی چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے میں امریکہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا، افغانستان کی ابتری کی ابتدا کرنے والے ملک کی حیثیت سے امریکہ کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے افغانستان پر عائد یک طرفہ پابندیاں ختم کر دینی چاہیے اور اس کے قومی اثاثے غیر مشروط طور پر واگزار کر دینے چاہیے۔ واضح رہے کہ چین میں منعقدہ وزرائے خارجہ کی تیسری کانفرنس کے دوران تمام فریقوں کے نمائندوں نے طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ قطر اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ نے مہمان کی حیثیت سے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ اس ملاقات کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے طالبان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ملاقات افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی چین میں ہونے والی کانفرنس کے لائحہ عمل کے مطابق تھی۔ اگرچہ چین نے ابھی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، مگر اس اسلام پسند گروپ سے روابط بڑھانے میں بہت تیزی دکھائی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ روس نے طالبان کی طرف سے تعینات کیے گئے پہلے سفارتکار کو کیا تسلیم۔ روس نے طالبان کی طرف سے تعینات کیے گئے پہلے سفارتکار کو تسلیم کر لیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ چین کے شہر تونشی میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے تیسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سرگئی لاروف نے کہا کہ میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ نئی حکام کی طرف سے بھیجے گئے پہلے افغان سفارتکار کو جو گزشتہ ماہ ماسکو پہنچے تھے ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی سرحد سے متصل ممالک میں امریکی یا نیٹو کے فوجیوں کی موجودگی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ افغان شہریوں اور پناہ گزینوں کے مستقبل کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ IMF اور ورلڈ بینک میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے افغانستان میں سماجی پروگراموں کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ روس نے طالبان کو تسلیم کیا یا نہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے صحافی فیض اللہ خان نے ٹویٹ کیا کہ نئی افغان حکومت کے سفیر کو روس نے تسلیم کر لیا ہے، جس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ روس نے نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ واضح رہے کہ روس نے محض نئے سفیر کو بطور سفیر قبول کیا ہے، جس طرح اس سے قبل چین، پاکستان، ترکی، ایران، ازبکستان اور ترکمانستان کر چکے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں عراقی قانون ساز بدھ کو تیسری بار اسمبلی اجلاس میں کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے قومی صدر منتخب کرنے میں ناکام رہے۔ واضح رہے کہ عراق کی وفاقی عدالت نے اراکین پارلیمنٹ کو نئے صدر کے انتخاب کے لیے 6 اپریل تک کی مہلت دی ہے۔ ماہر سیاسیات حمزہ حداد نے کہا ہے کہ اگر دی گئی مہلت ختم ہو گئی تو ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں نئے انتخابات کا فیصلہ کیا جائے گا تاکہ تعطل ختم ہو۔ پارلیمانی ذرائع نے خبر رساں ادارے AFP
AFP کو بتایا کہ 329 اراکین اسمبلی میں سے صرف 187 اراکین بدھ کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں موجود تھے، جو ووٹنگ کے لیے درکار تعداد 2/3 کے کورم سے بہت کم تھی۔ اکتوبر 2021 کے قانون ساز انتخابات کے 6 ماہ بعد بھی اب تک عراق میں کوئی نیا صدر یا وزیر اعظم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک سیاسی طور پر مفلوج ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ، سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر ممکنہ قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جمعے کو ایک ٹویٹ میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ خیال رہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے حامیوں کے سامنے خط لہراتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے باہر سے سازش ہو رہی ہے۔ جمعرات کو قوم سے خطاب کے دوران امریکہ کا نام لے کر عمران خان نے کہا کہ ان کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے اور پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں اس سازش کا حصہ بن رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے مسلسل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے مطالبات کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس اتوار کی صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ ایوان کا ماحول ایسا نہیں کہ وقفے سوالات یا بحث کی جائے۔ اتوار کو ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، کیونکہ آئین میں قرارداد پیش کیے جانے کے بعد ووٹنگ کے لیے دی گئی مدت بھی اتوار کو ہی ختم ہو رہی ہے۔ اجلاس کے التوا کے باوجود اپوزیشن کی جماعتوں کے ارکان اپنی نشستوں پر ہی موجود رہے اور گو عمران گو کے نعرے لگاتے رہے۔ سری لنکا میں صدر کی رہائش گاہ کے باہر بھاری احتجاجی مظاہرہ، ہجوم نے پولیس کی بس نظر آتش کی۔ راجدھانی کولمبو سمیت سری لنکا بھر کے لوگ گزشتہ کئی ہفتوں سے معاشی بحران کا شکار ہیں۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کے اشتعال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعرات کی دیر شام سری لنکا کے صدر راجا پکشے کے گھر پر دھاوا بولنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں افراد کا احتجاج پرتشدد ہو گیا، جس میں کم از کم ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو ہجوم کو قابو میں کرنے کے لیے فائرنگ کرنی پڑی اور آنسو گیس اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے کولمبو کے میریہانا رہائش کوارٹر میں راجا پکشے کی رہائش کی طرف جانے والی لین کے اس پار کھڑی فوج کی ایک بس کے ساتھ ساتھ پولیس کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ انہوں نے ایک پڑوسی کی دیوار بھی گرا دی اور افسران اور فوجیوں پر حملہ کرنے کے لیے اینٹوں کا استعمال کیا۔ سرکاری ذرائع نے AFP کو بتایا کہ ہنگامہ آرائی کے دوران راجا پکشے گھر پر نہیں تھے اور اعلیٰ فوجی حکام بحران پر بات کرنے کے لیے سخت حفاظت میں باہر نکلے۔ تشدد کے پیش نظر راجدھانی میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ احتجاج کے 4 گھنٹے تک علاقے میں گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی رہی۔ آیا صوفیہ میں 88 سال کے بعد رمضان المبارک میں نماز تراویح کی واپسی۔ ترکی کے اعلیٰ مذہبی ادارے نے استنبول کی تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 88 سال بعد پہلی مرتبہ نماز تراویح ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے مذہبی عبادات کی نگرانی کے ذمہ دار سرکاری ادارے دیانت کے سربراہ علی ارباس نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 88 سال بعد پہلی مرتبہ مسجد میں اس رمضان میں نماز تراویح کے لیے اہل ایمان کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں پہلی نماز تراویح کی امامت کرتے ہوئے اس خوبصورت لمحے کا مشاہدہ کروں گا۔ دیانت نے یہ بھی بتایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے جمعہ، ہفتہ یا اتوار کو آغاز کی صورت میں پہلی نماز تراویح آیا صوفیہ میں ادا کی جائے گی۔ واضح ہے کہ جدید ترکی کے لبرل انتہا پسند بانی مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1934 میں آیا صوفیہ کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن ترکی کی عدالت عالیہ نے جون 2020 میں اس کی عجائب گھر کی حیثیت کالعدم قرار دے دی تھی۔ اس کے بعد صدر رجب طیب اردوغان نے اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا اور 24 جولائی 2020 کو 86 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہاں جمعے کی نماز ادا کی گئی تھی۔ نمازیوں میں خود ترک صدر رجب طیب اردوغان بھی شامل تھے۔ یوکرین ماریوپول سے شہریوں کے انخلاء کے لیے 45 بسیں روانہ۔
यूक्रेन की हुकूमत मुल्क के जुनूब मशरिक में वाक़ शहर मारियोपोल से शहरियों के इनखला के वास्ते 45 बसें भेजने की तैयारी कर रही है। ये शहरी कई हफ्तों से शहर में महसूर हैं। ये पेशरफ्त रूसी वज़ारत दिफा की जानिब से मकामी तौर पर फायरबंदी के ऐलान के बाद सामने आई है। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म ने जुमेरात के रोज़ टेलीग्राम पर जारी एक वीडियो में बताया कि सलीब अहमर तंजीम ने बुध की शब यूक्रेन की हुकूमत को आगाह किया कि रूस अपने ज़ेर कब्ज़ा बर्दियान्स्की बंदरगाह के रास्ते मारियोपोल से ज़ेबोर्जिया तक इंसानी गुजरगाह खोलने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक यूक्रेन हुकूमत इस गुजरगाह के रास्ते 45 बसें भेजेगी। याद रहे कि मारियोपोल की बल्दिया के मुताबिक अब तक शहर में तकरीबन 2000 शहरी मारे जा चुके हैं। रूस बारहा शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद कर चुका है। मॉस्को हुकूमत महसूरीन को निकालने के लिए महफूज गुजरगाहें खोलने से मुतालिक मुआहदे में बार बार नाकामी का जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराती है। उधर दूसरी जानिब बरतानिया ने जुमेरात को यूक्रेन पर हमले के रद्द-ए-अमल में रूस की माली इआनत से चलने वाले 2 मीडिया इदारों और एक मारूफ पेशकार को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि बरतानिया ने पाबंदियों के इस ताज़ा मरहले में उन बेशरम प्रोपेगंडेबाजों को निशाना बनाया है जो व्लादिमीर पुतिन की जाली खबरों और बयानिए की तशहीर करते हैं। बताते चलें कि इसी दलील यानी जाली खबरों और मगरबी बयानिए की तशहीर को बुनियाद बनाकर अफ़गान तालिबान ने भी मगरबी मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की हैं, तो मगरबी मीडिया नाम निहाद इंसानी हुकूक और आज़ाद मीडिया की हरी हरी चूड़ियाँ तोड़कर और मातमी लिबास पहनकर वो गिरिया कोना और महवे फुगा है कि पूरे महल्ले में रुमाल की किल्लत करा बैठा है। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। वीडियो में कोई चीज़ पसंद आई हो तो बराए करम लाइक के बटन को प्रेस फरमा दें। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज के इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।